ایک تو قرآن صرف زبانی کلام نہیں، اس کے لیے عمل چاہیے، تقوی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ من عامل بما علم، جو آدمی کا علم ملا انہوں نے عمل کیا، اللہ اس کو وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک ہے کہ آپ کو پتہ تو عمل نہیں کیا، اس کو پھر قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، یعنی جن کے دل میں حضور کا عشق نہیں ہے، حدیث سے عشق ہے، نبی سے کوئی عشق نہیں ہے۔ اور جس کی حدیث ہے اس کو سیدنا مولانا کا کہنے بدعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں یہاں میں، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری کے لیے سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے۔ اس لیے عرب کے علماء نے یہ اعتراف کیا ہے کہ قرآن مکے میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا۔ ہندوستانی علماء نے جو محنت کی ہے نا، اللہ ان کی قبروں کے کروڑوں رحمت ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے علماء کو وہ کام اتنا نصیب نہیں ہوا، بہت تھوڑا ہے۔ اور جنہوں نے کیا بھی ہے نا، وہ بھی دراصل پہلے تو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، مولانا رسول خان صاحب ہوئے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ سارے لوگ دیوبند سے فارغ تھے۔ تو انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ بھی اسی کا اثر ہے، اسی اپنے استادوں کا اور مدارس کا اثر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب پیاری بات کی، انہوں نے کہا جنت پیدا ہوئی ہے کنڈ سے، اللہ نے حکم دیا بس پیدا ہو گئی، نہریں بھی اور حوض کوثر بھی اور سب کچھ۔ لیکن زمزم صرف کنڈ سے پیدا نہیں ہوا۔ ایک خلیل نے قربانی دی، بیٹے کو چھوڑا، بیٹے نے قربانی دی کہ پیاس سے تڑپا، ماں نے قربانی دی کہ صفا مروا دوڑی کے کوئی بندہ نظر آ جائے، پھر اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے پر مارا، تو یہاں نبی کے پاؤں بھی ہیں، جبریل کا پر بھی ہے، پھر زمزم نکلا ہے۔ تو یہاں صرف کن تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری اور بات بھی ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا نے جب حضور کا نام آئے درود شریف کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اچھے عمرے والے ہو گئے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا یہاں تو یہ عمرے کا حج موسم آ جاتا تھا، یہ حج کا یقین کریں ساری رات گلیاں جو ہیں نا لبیک سے گونجتی تھی، قافلے آ رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک اور رو رو کے پڑھ رہے ہیں۔ اب تو آواز ہی سنائی نہیں دیتی، وہ پڑھتا بھی ہوگا تو ایسے لبیک اللہم، اچھا اللہ اکبر، وہ تڑپ نہیں رہی نا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ مقام بخشا تھا نا، انہوں نے کتنی بڑی بات نکالی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور تشریف لائے کنویں پہ، اس وقت کنواں تھا نا کھلا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ڈول سے پانی بھی پیا الحمدللہ۔ وہ جو ڈول نکالنے والے تھے نا، ہم تو لڑکے تھے نا، پڑھتے تھے سب، وہ کبھی کبھی شرارت سے پورا ڈول ہمارے اوپر ڈال دیتے تھے، ہم بڑے خوش ہوتے کہ چلو جی زمزم سے غسل بھی ہو گیا۔ اب جناب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لوگوں نے سب کچھ کیا ہے نا جی، انہوں نے حالانکہ بڑا ایک انتظام کیا تھا، نیچے عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی تھی، مردوں کے لیے کہ آپ کنویں تک جا کے پانی پئیں، عورتیں نے ننگا نہانا شروع کر دیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے، حکومت مجبور ہوگی انہیں بند کر، انہوں نے کہا بس ان کو بھر کے پانی دے دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ کنویں پہ آئیں۔
اسی لیے انہوں نے پائپ لگا دیے، سسٹم بنا دیا، ہر جگہ پانی رکھ دیا، لیکن وہ بات کہاں جو زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے پینے کا مزہ تھا، وہ تو بات ہی الگ تھی نا جی۔ اب اس میں تو چلو برف بھی مل گئی اور چیزیں بھی مل گئی، وہ بات تو نہیں رہی نا۔ زمزم تو ہے لیکن اس کو ٹھنڈا تو کیا جاتا ہے، وہ تو عین تازہ۔ اس لیے جب حضور کنویں پہ آئے نا تو حضرت عباس آپ کے چاچا نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے لیے زمزم سراہی میں، پہلے مدینہ پاک سے سراہی آتی تھی، خدا کی شان ہے مدینہ کی مٹی بھی ٹھنڈی تھی، اس سراہی میں جو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا وہ دنیا کی کسی سراہی میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے لیے زمزم سراہی میں رکھا ہے اور اوپر اس کے کپڑا ململ کا باندھ کے رکھا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس سے بھی، یہاں تو سارے لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور میں کہتے ہیں جہاں سے میری امت پیے گی وہاں سے محمد پیے گی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تیرے نبی پہ کروڑ صلاۃ و سلام ہوں، جن کو زمزم پہ بھی امت کا فکر ہے اور حوض کوثر پہ بھی امت کا فکر۔ ایک ہم بدبخت ہیں کہ حضور کی شکل بھی ہمیں پسند نہیں، انگریزوں کی شکل بنائی، حضور کا لباس بھی پسند نہیں، انگریزوں کے لباس پہنے، انا للہ و انا الیہ۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی ہمارے بس میں کیا ہے، وہ تو شاہ جی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے، رہے گی قوم اسی طرح جیسے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے میری امت پیے گی میں بھی اسی ڈول سے پیوں گا۔ حضور نے ڈول فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ڈول بھی خود کھینچوں، وہ رسی سے کھینچا جاتا تھا نا، بڑا ڈول ہوتا تھا ربڑ کا، اور لیکن اس لیے میں نہیں کھینچتا کہ قیامت تک میری امت جو ہے اور ڈول کھینچنے میں بھی لڑتی رہے گی۔ جب وہ ڈول آیا تو حضور پاک نے کچھ پڑھا، اس کے بعد اپنا لعاب دہن بھی اس ڈول میں ڈالا اور پھر کنویں میں ڈال دیا، تو اب اس میں اسماعیل کی ایڑیاں بھی آ گئیں اور لعاب محمد مصطفیٰ بھی آ گئی۔ پھر اس سے کون سا پانی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ دنیا میں زمزم سے محروم نہ کرے اور قیامت میں حوض کوثر سے محروم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ جائیں حضور فرمائے میری امت کی شکل ہی نہیں ہے، کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا دل مبارک اور سینہ مبارک جو ہے تقریباً 5 دفعہ شق ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک تو بچپن میں ہوا جب حضور بی بی حلیمہ سعدیہ کی واسطے، ایک 25 سال کی عمر میں ہوا، ایک ہجرت سے پہلے ہوا۔ اس میں حکمتیں تھیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ اتنے مدارج طے کرنے تھے آسمانوں کے، اس لیے اس میں وہ استعداد پیدا کر دی جاتی تھی۔ اور حضور پاک نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن انسان تو ہے نا، تو وہ انسانوں کے جو فطری تقاضے ہیں اللہ نے وہ بھی دو ڈالے ہیں، حالانکہ وہ تو فطری چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر بندے میں غضب بھی رکھا ہے، شہوت بھی رکھی ہے۔ اگر غضب ہی نہ ہو، شہوت ہی نہ ہو تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ شہوت ہوگی تو بھوک لگے گی نا آپ کو، اگر غضب نہ ہو تو غیرت کیا آئے گی آپ کو، نہ بیوی کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی۔ تو یہ تو نعمتیں ہیں اللہ کی، صرف جائز استعمال ہو۔ اس لیے میرے مدنی پاک کے دل مبارک کو دھویا گیا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اچھا اب یہاں سے اختصار ہو گیا اس روایت کہ جی پھر اوپر لے گئے، پہلے تو آپ مسجد اسلام اقصیٰ میں آئے نا، وہاں امامت فرمائی، بعد میں اوپر گئے۔
لیکن یہاں اختصار ہے۔